بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات سنائے جاتے ہیں، جو علم و عمل میں بھی مفید و نافع ہیں اور اصلاح ظاہر و باطن میں بھی بڑے مفید و نفع بخش ہیں۔ آج کل کمالات اشرفیہ میں سے جو حضرت کے ملفوظات و ارشادات کا ایک منتخب مجموعہ ہے، ایک دو بات سنائی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، یعنی حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، ملفوظات کو جو جمع کرنے والے ہیں حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ، وہ بتلا رہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ شیخ جو القائے نسبت کرتا ہے اس کے کیا معنی؟ تو یہ مضمون تو اونچا ہے، ہے تو طالبین و سالکین کے کام کا، مگر ہے ذرا اونچا مضمون۔ پہلے کچھ اور سناؤں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک پختہ عمر کے دیہاتی طالب علم نے محض دعا کرانے کے لیے سفر کیا۔ کہاں کا؟ تھانہ بھون کا۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ایسے طالب علم جن کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، کسی دیہات و گاؤں کے رہنے والے تھے، پختہ عمر کے دیہاتی طالب علم نے محض دعا کرانے کے لیے سفر کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ میں کلام مجید بھول جاتا ہوں، قرآن پاک حفظ کرتا ہوں، یاد ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہوں، ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یا علیم 150 بار بعد نماز فجر پڑھ کر قلب پر دم کر لیا کرو۔ تدبیر بتائی، یا علیم یا علیم یا علیم 150 مرتبہ پڑھ کے یوں کر کے دل بائیں طرف ہوتا ہے، ایسے دم کر لیا کریں بعد نماز فجر۔ بتا تو دیا، لیکن حضرت کے یہاں تو انسان کے ایک ایک عمل کی، ایک ایک جز کی اصلاح ہوتی تھی، اس لیے کہ اصلاح کے معنی ہی ہیں سنور جانا اور سدھر جانا۔ تو سنور جانا اور سدھر جانا یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے اور کرتے کا یہ حصہ تو بہت عمدہ بنا دے درزی اور آستین ادھر کی یا ادھر کی بے تکی بنا دے۔ کرتے کا ایک ایک جز اگر صحیح بنائے تو کہا جائے گا کہ کرتا صحیح سلا۔ تو انسان کی اصلاح کے معنی یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح کے جملہ اعمال اور احوال، اور اس کے قلب و دماغ کے جملہ اعمال و احوال اختیاریہ جنہیں اخلاق کہتے ہیں، وہ سب اللہ کے قانون کے موافق ہو جائیں۔ اس معیار و پیمانے پر دیکھو گے تو صاحب اصلاح ملے گا نہیں، ڈھونڈنے سے ملے گا۔ اور لوگوں نے جو مطلب سمجھ لیا کہ جو ذکر کرنے لگے 10,000 مرتبہ اور پینک سی میں رہے، نشے میں رہے، ہاں، اور معلوم ہو نہ ہنستا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سوجتا ہے، نہ بوجھتا ہے، کانہ جماد محض، یعنی بت، یہ کوئی اصلاح نہیں۔ اب اصلاح کی ساری تحریکیں وہ ذکر کے ارد گرد گھوم رہی، ذکر ہے مطاف و محور، یہ سب کو دھوکہ ہے۔ کم سے کم حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے سلسلے سے واسطہ بالواسطہ ان کی تو آنکھیں کھلنی چاہیے قلب و دماغ کی، کہ امت کا حکیم اور ملت کا مجدد تو سارے نو کو پلک درست کر گیا شریعت اور طریقت کے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں؟ اور سمجھتے نہیں تو کاہے کے لیے بیٹھ گئے مصلح بن کے اور مرشد بن کے؟ پہلے اپنی اصلاح کراؤ۔
بیعت کے وقت میں وہ پوچھتا ہے جی کیا پڑھا کروں، اور اگر وہ نہیں پوچھتا تو یہ بھی صاحب کہتے ہیں یہ پڑھا کرو۔ پڑھنے سے کیا تعلق اصلاح کا؟ اصلاح کا تعلق تو کرنے اور نہ کرنے سے ہے۔ یہ کیا کرو اور ان چیزوں سے بچا کرو۔ کیا کرو کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں جن کا کرنا چاہا، اور بچا کرو کن چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں جن چیزوں سے بچاؤ چاہا۔ یہ ہے اصل تلقین۔ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، نہ بیعت کا پتہ نہ اصلاح کا پتہ۔ اس لیے کہیں جاتا ہوں تو پہلے اصلاح کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں مفتی جعفر، ڈھالکا نگر، ہاں، اور وہیں وہ بھی ہیں۔ وہ تو نہیں تھے، انہوں نے بلایا، میرے ساتھی بھی ہیں، آئے تھے ملنے کے لیے، بہت دور ملاقات کے لیے، پھر مجھے دعوت بھی دی، میرے ساتھ یہاں رہے، چونکہ 2-3 سال پڑھا دارالعلوم میں، تو بلا دیا مجھے، بہت لوگ جمع تھے، بٹھا دیا مجھے۔ تو میں نے کہا بھائی کن لوگوں کا اجتماع ہے یہ؟ طلباء ہیں یا طالبین و سالکین؟ کہ ویسے تو آج ماہانہ اجتماع ہے، طالبین و سالکین ہی ہیں زیادہ، ہیں طلباء بھی مدرسے کے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو موضوع متعین ہو گیا۔ اصلاح کہتے ہیں، اصلاحی بیان، اصلاحی بیان۔ تو 2 گھنٹے میری گفتگو ہوئی، بات نہیں کہتا، ہاں بات تو ادھر چلی جائے گی، ہاں یہ خاص طائفے کی اصطلاح ہے بات۔ 2 گھنٹے میری گفتگو ہوئی اور طبیعت ایسی کھلی اور کھلی کہ ساری رات بولتا رہتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بتا دو کیا وقت ہو گیا اور کتنی گنجائش ہے، ورنہ میں تو بولتا رہوں گا۔ اب ان کی منشا کے بھی خلاف ہو رہی تھی گفتگو، کیونکہ ذکر و ورد کی بھی اصلاح کر رہا تھا، اسے لوگوں نے اس کے درجے سے بڑھا دیا، یا جو بھی بات ہو۔ کہنے لگے کہ ہاں حضرت دیر ہو گئی ہے، اب دعا فرما دیجیے۔ ہاں میں تو حسن ظن رکھتا ہوں، دیر تو ہو ہی گئی تھی، لیکن جب سمجھایا کہ اصلاح کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے اصلاح، میں اپنے آپ سے نہیں سمجھایا، نصوص سے بھی سمجھایا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند اور پہلے مشائخ و سلف ان کے ارشادات کی روشنی میں بھی سمجھایا۔ جب حضرت گنگوہی قدس الروح فرما دیں کوئی بات، اور حضرت مولانا تھانوی قدس الروح فرما دیں، پھر کیا رہ گیا؟ کم سے کم دیوبند سے وابستہ حضرات کے لیے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ پھر جو جانتے ہیں دیوبند کیا ہے، دیوبندیت کیا، علماء دیوبند کیا ہیں، گردن جھکا لیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں تو آج طبیعت بہت کھلی، کیا بات؟ کہ حضرت کا بھی یہی ہوا تھا، حضرت والا ہمارے شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ، اور حکیم اختر صاحب نے اصلاح کا کام وہیں سے شروع کیا تھا۔ اس دن بتایا انہوں نے مجھے، کہنے لگے کہ حضرت کی بھی طبیعت یہاں بہت کھلی اور بہت چلی، اور ہدایت تھی صرف 10 منٹ بات کرنے کی، اور کہا یہیں کا واقعہ ہے جو کلیم حسن حضرت کو بار بار گھڑی دکھا رہے تھے، اور حضرت دیکھتے تھے اور صرف نظر کر لیتے تھے، اور وہیں کامل چائلی نے پھر فوراً شعر پڑھ دیا تھا۔ ہاں کامل چائلی بڑے خوب آدمی ہیں، بزرگوں کے صحبت یافتہ، شاہ پرتاپ گڑھی رحمت، سبھی بزرگوں کے، شاہ وسیع اللہ صاحب، پھر حضرت کی طرف سے مجاز ہوئے، عارفانہ اشعار کہتے ہیں، بڑے سادہ، یہاں بھی آئے تھے ایک مرتبہ، تو فوراً اب وہ حضرت سے کھلے ہوئے بھی ہیں، اب کلیم حسن گھڑی دکھاتے تھے، وہ تو ان کی ذمہ داری تھی، اور فوراً انہوں نے شعر پڑھ دیا تھا وہاں، چپ نہ ہوں گے یہ چپ کرانے سے، فائدہ کیا گھڑی دکھانے سے۔ کہا بھائی میں نے کہا میری طبیعت تو بہت کھلی، بہت کھلی، بہت چلی۔ ہاں تو چاہے ان کی منشا کے خلاف ہو، میں کسی کی منشا نہیں دیکھتا، ماشاء دیکھتا ہوں۔ ہاں اصلاح کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں آج کل، بس ذکر 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 ذکر۔ ذکر تو علاج و دوا کے درجے کی چیز تھی، کسے ضرورت ہوتی ہے؟ اگر صحت اور تندرستی خود غذا سے صحیح رہتی ہے تو جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ بزرگوں نے یہ چیزیں علاج و معالجے اور دوا کے طور پر تقویت قلب اور ہمت پیدا کرنے کے لیے تجویز کی تھی، لوگوں نے انہیں ہی طریق سمجھ لیا۔ تبھی تو امت کے حکیم اور ملت کے مجدد کو اصلاح کرنی پڑی،
ایسے نہیں ڈالا کرتے حدیث میں، اور تجدید کی، اور حضرت کا تو جگہ جگہ وہ ارشاد حضرت کا ملفوظات میں تصانیف میں ہے کہ لوگوں نے اوراد و وظائف کو تو طریق سمجھ لیا اور کیفیات کو مقصود، حالانکہ اعمال شریعت طریق ہیں اور رضا رب مقصود۔ یہی بات حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمائی ہے۔ تو بات میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یا علیمو 150 بار بعد نماز فجر پڑھ کر قلب پر دم کر لیا کرو۔ میں نے کہا یہ تدبیر بتائی، لیکن حضرت آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس کی تمہید تھی جو میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ حضرت کے یہاں تو انسان کے ہر کلام کی، ہر کام کی، ہر حرکت کی، ہر قول و فعل کی اصلاح ہوتی تھی۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ کے یہاں اگر کسی پر کم مواخذہ ہو رہا ہے، معاقبہ اور محاسبہ اور معاتبہ اور ڈانٹ ڈپٹ، اور نکالا بھی جا رہا ہے کسی کو، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ یہاں تو جو آتا ہے کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتا ہے، یہی لے کے جائے گا کم سے کم۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ خواجہ منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت واقعات ہیں، صبح سے شام تک ہوتا رہتا تھا سب۔ مولانا دریابادی نے جو تعبیر کی ہے کہ میں یوں سوچتا تھا، میرے ذہن میں جو نقشہ تھا، اور حضرت کو لوگوں نے بدنام کر رکھا تھا، اتنے درست مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، اعوذ باللہ سخت ہیں، میں سوچتا تھا بس قدم قدم پر گھڑکی اور بات گھڑکی اور بات بات پر جھڑکی، لیکن حضرت کو تو ایسا شفیق پایا اور ایسا نرم پایا اور ایسا پایا اور ایسا پایا، یہ ظالموں نے بدنام کر رکھا تھا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں، درست مزاج، بد اخلاق اور سخت۔ مولانا دریابادی نے جب برتا تو پتہ چلا، وہ اصلاح فرماتے تھے حضرت ہر چیز کی۔ اب دیکھیے آگے اصلاح شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اس کے لیے سفر کی کیا ضرورت تھی، یہ اصلاح شروع ہو گئی۔ فقط لکھ دیتے میں دعا کر دیتا۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ بھی یہی فرماتے تھے، دعا کے لیے دعا تو کارڈ لکھ دیتے میں دعا کر دیتا، دعا کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی فرماتے تھے حضرت تو بالکل حضرت تھانوی قدس سرہ کی چیزیں ایسی مستحضر رہتی تھی۔ میں نے دونوں کو دیکھا، میرے دو شیخ حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ معاشرت و معاملات کے سلسلے میں جیسے وہ آئینہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی، اور وہی چیز فوراً سامنے آ جاتی ہے اور رہبری رہنمائی کرتی ہے۔ اور حضرت شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ کا تو اور زیادہ کمال تھا اس باب میں پڑھے ہوئے تھا حضرت تھانوی کو، تو بس ایک دم آئینہ میں ایسا لگتا تھا کہ وہی تصویر ہے جو حضرت تھانوی قدس سرہ کرتے تھے جس موقع پر، بالکل اس موقع پر حضرت والا شاہ ہردوئی قدس سرہ بھی نرمی اور سختی کے لحاظ سے اور اظہار محبت یا اظہار بے تعلقی کے لحاظ سے ایسا ہی معاملہ کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے سفر کی کیا ضرورت تھی، فقط لکھ دیتے میں دعا کر دیتا۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنا وقت بھی صرف ہوا اور اتنا خرچ بھی پڑا، خط سے دعا ہو سکتی تھی۔ تدبیر تو بتا دی حضرت نے۔ پھر فرمایا کہ تم کوئی سورت سنا سکتے ہو۔ اب بتائیے ایسے لوگ سخت ہوتے ہیں، حضرت ہر ایک کے ساتھ کس طرح وقت دیتے تھے، ہر ایک کی بات سنتے تھے، خدمت کرتے تھے، رہبری رہنمائی کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے۔ یہی ہم نے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ کو دیکھا، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے یاد کرتے، لیکن میں کوئی صورت سنا نہیں سکتا، زیادہ کمزور تھا معاملہ ان کا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حفظ شروع کرایا؟ دیکھو اصلاح، اگر حافظہ اچھا نہ ہو تو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ حفظ کرنا فرض نہیں، فضیلت کی چیز ہے، فضیلت کا ہونا اور بات ہے اور فرض ہونا اور بات ہے، مدارج احکام کا دھیان ضروری ہے۔ ہاں پھر جب کر لیا اب اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وعید اور سزا ہے۔ اگر اتنے دن میں
ایک سورت بھی نہیں یاد کر سکے تو تم معذور ہو، چھوڑ دو حفظ کرنا، کتابیں پڑھو اردو کی، کیونکہ عمر پختہ ہو چکی تھی زیادہ، مسائل کی، کیا ساری عمر یوں ہی ختم کر دو گے؟ فرض نہیں ہے حفظ کرنا، یہی تو وہ بات ہے، اور یہی ہے علم اور فقہ، یہی ہے علم کہ انسان اس نور قلب کی روشنی میں ہر چیز کا مرتبہ اور درجہ سمجھ لے، یہی فقہ ہے، یہی علم ہے، اور اگر مرتبہ اور درجہ نہیں سمجھتا تو علم اور فقہ نہیں، اور یہ علم اور فقہ جسے ہوتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے مرتبہ اور درجہ، اور اسے اس پر رکھتا بھی ہے، یہی تو وہ بات ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب نے بھی قدس روح کی جو مولانا دریابادی کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کی نظر میں حکیم الامت کی کوئی امتیازی خصوصیت، امتیازی بات کا حفظ حقوق و حفظ حدود، بالکل حضرت کی چیزیں سامنے ہیں، بالکل پوری زندگی حضرت کی اسی پر گزر گئی۔ اللہ کا اگر حق آ گیا تو پھر استاذ نہیں، استاذ کا ادب ہے، لیکن بالادستی اللہ کے قانون اور دین کی ہے، بات وہی کہی جائے گی جسے اللہ کا قانون چاہتا ہے۔ شیخ الہند اور شیخ العالم مولانا دیوبندی سے اختلاف رائے کیا، بے ادبی کہیں نہیں کی، گستاخی کہیں نہیں کی، لیکن بات صاف کہی، بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کی۔ ہاں اگر یاد کر لیا ہو تو محفوظ رکھنا فرض ہے، آ گئی بات وہی، اور اگر حفظ نہ ہوتا ہو تو حفظ کرنا فرض نہیں، جب یاد ہی نہیں ہوتا چھوڑ دو، دیکھ کر پڑھ لیا کرو، پھر شاید دیکھتے دیکھتے یاد بھی ہو جاوے، مسائل کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو، آخر وہ بھی تو فرض ہیں، بلکہ وہ تو فرض ہیں، دین کا اتنا علم کہ جس کی انسان کو روزمرہ ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک کے لیے فرض عین ہے، جیسے عاقل بالغ کے لیے نماز پڑھنا فرض عین، روزہ فرض عین، پھر کیا انہیں بڑھاپے میں پڑھو گے؟ خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ مصیبت میں پڑھو، اصلاح ہو گئی حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرکز۔ اسی لیے ایسے محقق اہل علم سے انسان اگر مشورہ کرے تو زحمت و پریشانی میں نہیں پڑتا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں حفظ کرنا چاہتا ہوں، میں نے نہیں، کچھ خاص صورتیں کرنا چاہو کر لو، ہاں اگر اس نیت سے کرو، صلاحیت ہے کہ ہو یا نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس نیت سے لگ گیا آدمی اور یہ صلاحیت ہے کہ جو یاد کرتا ہے یاد رہتا ہے، تو کسی وجہ سے اگر دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ حفظ مکمل نہیں ہوا تھا اور انتقال ہو گیا تو حافظ اٹھے گا، اس لیے کہ نیت تو تھی اس کی اور اس نے اس کے مطابق عمل بھی شروع کر دیا۔ ایک نو والد صاحب کو حضرت نے 6 تسبیح لا الہ الا اللہ کی بعد تہجد تعلیم فرمائی، 9 والد تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر پچھلی رات اٹھنا دشوار ہو تو بعد عشاء قبل از وتر تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں پڑھ لینا کا، پوری بات بتاتے تھے حضرت، ناقص بات نہیں بتاتے تھے، اعلیٰ درجائی بتاتے تو ادنا درجائی بتاتے، عظیمت بتاتے تو رخصت بھی بتاتے، جیسے طبیب اور معالج وہی ہے ڈھنگ کا جو مریض کو ساری بتا دے، بھائی دیکھو اگر ایسا ہو جائے تو یوں کر لیجیے، اور دیکھو اگر ایسا ہو تو یوں کر لینا، اور اگر ایسا ہو تو یوں کر لینا، کرتے تھے پہلے لوگ۔ اب تو مقصد ہی صحت اور تندرستی نہیں ہے، ورنہ بنگلے اور کوٹھیاں کیسے بنے گی؟ اب تو یہ ہے کہ پرہیز نہ کرنا، اور اگر پرہیز کر لیا تو پھر کہاں جاویں گے 1 ہفتے کے بعد، اور تو پھر ٹھیک ہو جاویں گے، اور مقصد یہ ہے کہ آمیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت جلال آبادی قدس روح تو سیدھے فرماتے تھے، اب پتہ نہیں یہاں کوئی ہوگا تو نہیں، بھائی کوئی ہو تو معاف کرے، کہا کہ ڈاکٹر ڈاکو، ڈاکٹر ڈاکو، ڈاکٹر ڈاکو 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ کوٹھیوں پر کوٹھیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، ان کی بنگلوں پر بنگلے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بیماریاں وہیں کی وہیں بلکہ بڑھ رہی، بیماریاں وہیں کی وہیں بلکہ بڑھ رہی، ڈاکٹر ڈاکو ڈاکو فرماتے تھے حضرت۔
پوری بات بتاتے تھے حضرت. فرمایا اگر پچھلی رات اٹھنا دشوار ہو تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یوں فرماتے تھے کہ میں وہمی ہوں اور میرے وہمی ہونے نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. حضرت کا ذہن اتنی شقوں کی طرف بیک وقت جاتا تھا، اس کو فرماتے تھے. میں نے کہا ایسے وہمی ہونے پر ہزاروں فہمی ہونا قربان. جیسے وہمی حضرت تھے ہمیں مل جائے وہم. امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسے سوء حفظ کہا، اور میں ان سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی وہ اپنے معیار کے لحاظ سے کہا ہے، ورنہ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ سوء حفظی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. جی اگر پچھلی رات اٹھنا دشوار ہو تو بعد عشاء قبل از وتر تہجد کی نیت سے کچھ رکعتیں پڑھ لینا کافی ہے. تعداد رکعتوں کی زیادہ تر 8 ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زیادہ تر عمل 8 کا. باقی کبھی شوق ہو تو 12 تک، اور کبھی کسل ہو تو 4 رکعت تک. اب بتائیے کیا چھوڑا. اگر صرف اتنا کہہ دیتے، اب وہ پوری بات نہیں بتائی تو آج ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلاں گولی کھا لو، یہ بتایا نہیں کہ گولی کون سی ایم جی کی اور کس وقت، اور ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے، پوری بات ہی بتاتے. حضرت نے پوری بتا دی، عزیمت بھی بتا دی اصل، پھر رخصت بھی بتا دی، پھر رکعات کی تعداد بھی بتا دی. پھر احوال مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی شوق ہے زیادہ پڑھنا چاہ رہے پڑھ لو، کبھی کسل ہے کم کرنا چاہ رہے تو وہ بھی کم کر لو. ساری بات بتا دی. ایک صاحب نے بالکل پھیکی سیاہی سے خط لکھا. اس وقت تو لکھنے کے لیے ویسے ہی قلم ہوتے تھے، لکڑی کے بنے ہوئے، اور دوات ہوتی، اس میں روشنائی ہوتی تھی، ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے. ایک صاحب نے بالکل پھیکی سیاہی سے خط لکھا، مشکل سے پڑھا جاتا تھا، پتہ بھی ایسا ہی لکھا تھا. اور کوئی ہوتا خوش اخلاق تو سمجھتا کہ کوئی بات نہیں، خوب اس میں زحمت اٹھاتا، یہ کرتا، اور کتنا وقت لگتا، اور اتنے وقت میں اور کتنے سے کام حضرت کو کرنے تھے وہ تو رہ جاتے. حضرت نے واپس بھیج دیا کہ پڑھا نہیں جاتا. واپس حق تھا حضرت کو، ان کی اصلاح بھی کرنی تھی، چونکہ ہر معاملے میں حضرت کی نظر صرف اپنی خوش اخلاقی مروت پر نہیں رہتی تھی، طالب اور سالک کے ساتھ تو پہلے نظر رہتی تھی اس کی اصلاح پر، چاہے وہ سمجھے کچھ بھی. اس کو تو خیانت فرماتے تھے کہ ہم اپنی خوش اخلاقی ظاہر کریں چاہے دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے. ہاں اچھا. پتے کے حصے کو ختمے سے پھاڑ کر لفافے پر چسپاں کر دیا. گو نہایت غور سے اگر پڑھا جاتا تو پڑھا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ ہم کیوں زحمت برداشت کریں. جس کو دوسرے سے کام لینا ہو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے کو سہولت دے. یہ ہے معاشرت کی اصلاح. خوش اخلاقی اگر ظاہر کرنا ہوتا تو یہ نہ کرتے. اسی کو تو فرماتے تھے کہ ہاں میں تمہارے اخلاق درست کرنے کے لیے بد اخلاق بنا ہوا ہوں، ورنہ اگر خوش اخلاق بن کے دکھانا چاہوں تو دنیا میں دوسرا تمہیں کوئی ایسا خوش اخلاق نہیں ملے گا مگر تمہارے اخلاق خراب ہو جائیں گے. خواجہ صاحب نے تو حضرت کی وہ ساری ہی جو کچھ فرمایا کرتے تھے اس کی ساری ایسی منظر کشی کر دی کہ کمال کر دیا. کوئی جاتا جاوے، آتا ہو آوے، احسان جتا کر نہ میرے گھر کوئی آئے، احسان میرا مان کے آئے اگر آئے. بیٹھا ہوں غنی ہو کہ میں ہر شاہ ہو گدا سے، 100 بار غرض ہو جسے بس وہ ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے. اور 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے یہاں اور بچشم و بصر آئے. ہاں میں تاکہ علم کی طرف
متوجہ ہو کے پڑھ رہا ہوں، یہ بیٹھے افتاء والے 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے یہاں اور بچشموں بسر آئے، جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے۔ یہ حضرت کی ان باتوں کی ترجمانی خواجہ صاحب نے کر دی۔ حضرت پڑھا کرتے تھے خاص انداز میں، ہمارے حضرت شاہ نعم اللہ مرکزہ۔ ارشاد فرمایا کہ طالب حق کو کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ، اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بنانا چاہیے۔ تم نہ کرو ایسا کوئی کام کسی کے ساتھ، اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہوا کرے، حق تعالی مددگار ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضگی سبب ہو جاتی ہے بہت سے آفات سے بچنے کا۔ اچھا ہے ناراض ہو گئے، ورنہ کبھی اس کے لیے بلاتے، کبھی اس کے لیے بلاتے، کبھی یہ کرنا پڑتا، کبھی وہ کرنا پڑتا، اچھا ہے جان چھوٹی۔ ہاں حضرت والا ہمارے شاہد قدس سرہ ویسے بھی پڑھتے تھے، اور میرے معاملات تھے کچھ جلال آباد میں حضرت سے رکھتا تو کتنی مرتبہ چلتے وقت میں تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں، یہ بھی نہ دیکھ قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ، خود مجھی سے کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ کے زندگی گزارے اور فعل و ترک کا معیار یہ ہو کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جاویں، کٹ نہ جاویں، بدک نہ جاویں، ایسا ہے جو جڑ کے رہیں۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ تھوڑا سا بھائی ایسا ہے جو لوگ جڑیں، تو میں نے کہا بھائی کسی دکان پہ جاؤ کہ کوئی گوند خرید لاؤ، میرے پاس تو ہے نہیں ایسا کوئی گوند ہاں جوڑنے کا۔ ہاں کہے جڑیں گے کہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لوں، جو بھی آوے اسے چائے پلاؤ، ناشتہ کراؤ، خوب کھلاؤ، دیکھو سارے کیسے جڑے، دسترخوان جاری کر دو، غیرہ غیرہ نتھو خیرہ، سارے جڑ جائیں گے اور تم اللہ سے ٹوٹ جاؤ گے، اس لیے کہ تم مدرسے کا کھلا پلا رہے ہو، تمہیں حق ہے مدرسے کا کھلانے پلانے کا، کہے کے لیے کیا کر رہے ہو یہ؟ تو اللہ سے جڑنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے بندہ پیدا ہوا ہے، یا خلق اللہ سے جڑنے اور اللہ سے ٹوٹ جانے کے لیے؟ تو نہ چھوٹے مجھ سے یار اب تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو، اس کے قانون کے مطابق، جو ورد آوے جو آوے، نہ آوے نہ آوے۔ بہت سے لوگ کٹ گئے مجھ سے جب ان کے منکرات میں مبتلا تھے، تو ایسے زبردست منکرات، ان کو تحریر بھیجی میں نے، پڑھ کے ادھر رکھ دی، پھر بھیجی، اب آئے میرے پاس، میں توجہ نہیں دی، تو میں سمجھا رہا تھا اس دن ایمان کامل جب ہوتا ہے جب انسان میں 4 باتیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ہیں وہ 4 ستون، اس پر یہ عمارت کی تعمیر اٹھتی ہے۔ ہم نے 2 تو چہرہ منع کرا دیا، تو صلح کل نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے آج اہل علم کا، علماء کا، یہ صلح کل۔ مولانا تھانوی قدس سرہ نے جتنے ہتھوڑے چلائے ہیں صلح کل پر، اور جیسا اس کو کاٹا ہے کہیں نہیں ملے گا، ملے گا اپنے لوگوں میں مشاہد حق میں تو ملے گا۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ شیخ کی بھی نہیں پرواہ کی، اور تو کس کی پرواہ کرتے تھے؟ حضرت نے تو بڑی مثالوں سے سمجھایا کہ صلح کل کس طرح بیڑا غرق کرتی ہے، یہ بھی راضی رہے اور یہ بھی راضی رہے، یہ بھی نہ روٹھے اور وہ بھی نہ روٹھے، یہ بھی نہ چھوٹے اور وہ بھی نہ چھوٹے، اسی نے بیڑا غرق کر رکھا ہے آج، خاص طور سے اہل علم کا۔ تو وہاں دیکھیے اب لقائے حبیب کا وقت ہے، میں بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور سلطان نظام الدین اولیاء دیکھو، پہلی بار اور کوئی ہوتا پہلے تو آتا نا، وہ ہمارے مخالف ہیں، کہے کے لے جانا وہاں، ہماری چیزوں
ہماری مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کا عنوان کہتے ہیں لوگ. اس میں اگر علمی و فقہی تجزیہ کریں تو تمہاری ذات سے مخالفت نہیں ہے. تمہارا جو عمل ہے اللہ کے قانون کے خلاف اس پہ نکیر ہے. دونوں میں فرق نہیں کرتے. وہ ایسے نہیں تھے، وہ بھی اللہ والے تھے. وہ الگ بات ہے کہ اسے صحیح سمجھتے تھے، سنتے تھے. تو کیا کہلوایا؟ کیسے لوگ تھے واقعی، کیسے مخلصین تھے کہ جا کے عرض کر دیں کہ نظام الدین اتنا گستاخ نہیں ہے، توبہ کر کے حاضر ہوا ہے. اب دیکھیے ادھر سے، وہ تو اللہ کے لیے ان سے کھچاؤ تھا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو چھوڑ دیا ہم نے وہ چیز، توبہ کر لی، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اب قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کا عمامہ اتارا، خادم کو دیا اور یہ کہلوایا میرا سلام کہہ دیں اور یہ ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں اور یہ کہو کہ اب اس پہ چل کے آئیں. السلام علیکم. یہ وہ اللہ جگہ کے لیے ہے معاملہ. اب لوگ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن بات وہ ہے جو حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کیا کرتے کہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہم تو کلام ہوتا ہے آج کل ذاتی، اور لوگ مسائل کو آڑ بناتے ہیں. یہ کوئی طور کا پہاڑ ہے، یہ چوٹی ہے. ورنہ اگر ذاتی میں نہیں آپ کو کسی معاملے کی یہاں وجہ سے سے لائیو ہے نہیں دکھا تو پھر سکا. یہ نوبت نہیں اس آئے کی جو آج وجہ کل یہ دیکھنے ہے کو کہ ملتی ہے کہ ایک حدیث یہاں پڑھانے والا سگنلز ادھر سے نہیں جا رہا ہے. تو لیکن میں اس دوسرا ویڈیو حدیث کو پڑھانے اپلوڈ والا کروں گا ادھر سے آ رہا آپ ہے. سب کے لیے تاکہ یہ آپ لوگ اسی جگہ اس کا کو دیکھ واقعہ سکیں. ہے. میں 10 سال رہا ہوں. اس وقد رأيت هذا الامر بعینی ہاتین. میں بھی جایا اور کرتا اس تھا کے چہل ساتھ قدمی میں کرنے. آپ کو وہ جگہ بھی بتاتا ہوں. یہ دکھاتا محدث ہوں صاحب کہ نے ہاں گردن ادھر کر لی حضرت اور وہ موسیٰ علیہ محدث السلام صاحب نے گردن عبادت ادھر کیا کر لی. کرتے تھے کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا. اب بھی کہتے ہیں اور وہ یہ کہ جگہ ہمارا ہے جو معاملہ ہے وہ للہ فی اللہ ہے. یہاں سلام بھی نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نے عبادت کہ کیا میں نے کرتے کیا تھے. میں تو اس تھا، کے میرا بالکل معاہدہ سامنے جو جب ہوا پہاڑ تھا. نظر آ رہا ہے آپ کو وہ لیکن میں سینٹ دیکھ رہا کیتھرین تھا ہے. کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا. اور یہ اب ذاتی میں معاملات ہیں آپ سب. کو دونوں کے وہ آثار دکھاؤں گا. الگ ہوتے ہیں بالکل. یہ بغض للہ اور بغض فی اللہ کہاں پائے جاتے؟ بہت لوگ کٹ گئے مجھ سے. کٹ گئے تو کٹ گئے، میرا کیا ضرورت ہے. اور وہ بھی تو دنیا کا ہے، دین کا تو نہیں ہے. نے اپنا جلوہ دکھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اب لوگ تلقین کریں خوش اخلاقی اور کی، اس پہاڑ خوش مزاجی کی، جل گیا ملن تھا. ساری کی. کون یہ سی وہ خوش پہاڑ اخلاقی، ہے نیچے کون جو سی آپ خوش دیکھ مزاجی، رہے ہیں. کون سی ملن ساری یہ والا. جو اللہ کے قانون کے حدود میں یہ ہو. وہ جگہ ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ السلام کو اپنا چاہیے. جلوہ دکھایا تھا. مد اور نظر تو السلام کے مرضی ساتھ جانا نہ 40 چاہیے. لوگ آئے اب تھے، اس وہ نظر بھی سے سارے جانچ فوت کر ہو تو گئے کر تھے. یہ اور جن فیصلہ کو کیا کیا تو حضرت کرنا موسیٰ علیہ چاہیے، السلام کیا کیا کی نہ دعا چاہیے. کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نے مولانا دوبارہ گنگوہی زندہ کر دیا قدس تھا. سرہ کو صرف ایک ہی تو بات تھی، اور کس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو گئے تھے نہیں سنایا جا رہا. بظاہر تو معمولی سی بات تھی، جی ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. ہاں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے پھر خوش ہوئے تھے. اب اہل علم ہے، 50 قسم کے منکرات میں مبتلا اور ان سے بشاشت کا تعلق رکھا جائے. اللہ کا قانون کبھی اجازت نہیں دیتا، خاص طور سے اہل علم کو. جو لوگ منکرات میں مبتلا اور منکرات بھی جو بالجہر کیے جائیں، ان کے ساتھ بشاشت و انشراح کا تعلق، یہ دین اور ایمان کی کمی ہے. بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. مولانا تھانوی قدس سرہ کی تحریرات پڑھنا، کس طرح رونا رو رہے ہیں حضرت. ہمارا حال یہ ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں اور پھر یوں گھلے ملے رہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، ہم یوں دیکھتے ہیں اور پھر یوں گھلے ملے رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ بغض للہ اور بغض فی اللہ کہاں گئے؟ جب یہ نہیں ہے تو اتنا ہی دھڑ ایمان کا مرا ہوا ہے. ایسے ہی المنع للہ، ہمیں پتا ہے کہ ایک شخص غلط جگہ پیسہ خرچ کرے گا، کچھ بھی کرے چاہے اسے پیسہ نہیں دینا. اللہ کے قانون میں یہ مت دو اسے پیسہ. شراب پیے گا، جوا سٹا کرے گا، غلط جگہ فضول خرچی کرے گا، غلط جگہ خرچ کرے گا، نہیں دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نہ دینے سے خوش ہوں گے. طبعی رسمی عرفی زندگی نہیں بھائی، شرعی زندگی. اللہ کے قانون کو آگے کرو، طبیعت کے تقاضوں کو پیچھے کرو، یہی ہے اصل چیز. میں ان کو سنایا تھا کہ میں جب جلال آباد تھا تو ایک سائل آیا کرتا تھا
اور ادھر میرا مردانہ کمرہ تھا، تو وہ وہاں آتے ہی دروازہ کھول کے مجھے دعا دینا شروع کرتا، اور اتنی دعا دیتا گویا ورد و وظیفہ، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ایسا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو یوں کرے۔ وہ پڑھتا ہی رہتا تھا ورد و وظیفہ دعا کا، جب تک کہ میں کچھ پھر تھوڑی دیر کھانستا، وہ سمجھتا کہ شاید ابھی سنے نہیں۔ بھائی تو اللہ سے دعا کر رہا، اللہ تو سن رہا۔ وہ تو مجھے سنانا چاہتا تھا، خیر مجھے پتہ چلتا تو میں دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے مکان میں ایک دھوبی تھا جو کپڑے دھلتا تھا، لوگوں کے پریس وغیرہ بھی کرتا تھا، وہ میرے پاس آیا اور وہ کہا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا۔ میں نے کیسا؟ تو غریب آدمی ہے صاحب۔ نہیں، یہ ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، اور دیکھیں آپ، میں ابھی دکھاؤں تھوڑی دیر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، ابھی جا کر کے آپ کے پیسے کا یہ کیا استعمال کرے گا۔ اچھا، وہ آدمی اس کا دشمن تو تھا نہیں، نوجوان۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، بس اگر ایسی بات ہے تو اب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد چاہے وہ کتنا ورد و وظیفہ آتا تھا، میرے بچوں کو ہی پتا ہے، محمد اشرف سب تو چھوٹا تھا، انہیں یاد ہے۔ میں نے کہا چاہے تو صبح سے شام تک ورد جھپتا رہے، تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گا، چلا جائے یہاں سے۔ بس میں نے دینا بند کر دیا تھا۔ پہلے العطا تھا، للہ تھا، مجھے اس سے کوئی غرض تھوڑا ہی تھی۔ اب المنع ہے، وہ بھی للہ ہے۔ چار چیزیں ہیں یہ: الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، الاعطاء للہ، المنع للہ۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی مدرسے میں گڑبڑ ہے، ہرگز نہ دوں گا میں، نہ دینے دیتا۔ اگر کوئی مجھ سے مشورہ کرے میں بالکل منع کر دیتا ہوں، صاف بات ہے۔ یہاں کسی کی رضا اور ناراضگی تھوڑا ہی کام آئے گی۔ معاملہ تو بندے کا ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے، اور فرشتے لکھ رہے کہ بندے نے کس موقع پہ کیا کیا، لکھا جا رہا ہے، سب کارکردگی لکھی جا رہی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز اور روزہ اور جھوٹ اور نقب زنی ہی لکھی جاتی ہے۔ بندے کا کسی خیر کا سبب بننا، یہ خیر کا باعث ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور کسی شر اور گناہ کے کام کا سبب بننا، یہ شر ہے، گناہ ہے، اور گناہ کا باعث ہے۔ کیوں بنے ہم؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس مدرسے میں خرد برد ہے، منع کر دیں گے، وہاں مت دو، اور نہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، باقی کبھی نہیں کہتا کہ دو۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل اور استقامت بھی نصیب فرمائے۔ ہاں یہ تو ہو گیا ملفوظ تو پورا۔ آخری بات حضرت نے ہی فرمائی تھی، جو ارشاد فرمایا کہ طالب حق کو کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ، اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بنانا چاہیے۔ اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہوا کرے، اب کوئی اس لیے کھنچ گیا، کوئی اس لیے کھنچ گیا تو کھنچ جاوے، اب میرے پاس کوئی گوند ہے نہیں جوڑنے کا۔ حق تعالی مددگار ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضگی